موجود ہیں، بہت محنت کی ہے، 3 دن سے لگے ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ قرآن ہماری رہنما کتاب ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جو ہماری ہر چیز میں، ہر چیز میں رہنمائی کرتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے حافظ محمد طیب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تعلیم کے عنوان پر قرآن و حدیث کیا رہنمائی ہماری کرتے ہیں، اس عنوان کے تحت حافظ طیب صاحب تشریف لائیں۔ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اس وقت جو مجھ سے کہا گیا ہے، دیکھیے جہاں تک تعلیم کی اہمیت کا سوال ہے تو یہ تو ایک اس طرح روز روشن کی طرح عیاں ہے یہ بات کہ اس کے سب قائل ہیں، اور یہ ایک انسان کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی مذہب اسلام کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کی ابتدا جو ابھی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی سورہ علق کی، تو قرآن کی تو ابتدا پہلا سبق جو ہے وہ سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی وحی اسی تعلیم سے شروع ہوتی ہے۔ اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو جو سب سے پہلا سبق دیا گیا غار حرا کے اندر، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ یہی الفاظ، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں کتنی جگہ یہ بات آئی ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں نہیں ہو سکتے، اور اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے جگہ جگہ یہ بات بتائی ہے کہ علم ایک روشنی ہے، تو روشنی اور اندھیرا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر قدم پر روشنی کی ضرورت ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر آپ دیکھیں گے تو انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، یعنی نسلی اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے تو علم بے حد ضروری ہے۔ ایک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کے پاس میں علم نہ ہو۔ سب کچھ ہو سکتا ہے برادرانہ یا اس میں، لیکن اسلام مسلمان ہونے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مختلف مواقع پر اور قدم قدم پر یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اکسایا صحابہ اکرام سے علم حاصل کرنے کی۔ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات خوب سنتے رہتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے۔ یہاں علم کی بات ہو رہی ہے، خالص دینی یا دنیاوی یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس سے بڑا نقصان ہوا ہمیں۔ اصل میں علم کی بات ہے، علم تو ہماری
میراث ہے، یہ ہماری کھوئی ہوئی پونجی ہے۔ جب تک علم کے میدان میں ہم آگے رہے، دنیاوی دماغ اقتدار ہمارے ہاتھوں میں رہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس قوم کو، جس ملت کو سب سے پہلا سبق علم ہی کا دیا گیا ہو، آج ہماری موجودہ صورتحال کیا ہے یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ سیکٹر کمیٹی کی سفارشات ہوں یا وہ بھی نہ ہو، ہم صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ناکامی ہمارے اندر ہے۔ تو یہ دین سے، قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم علم سے کٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف مواقع اس طرح کے آئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ حضرات نے بارہا وہ بات سنی ہوگی، پھر یاد دہانی کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ قید ہوئے تھے، کفار مکہ کے، قریش کے بہت سارے لوگ قیدی بن کر مدینے میں تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کس طرح سے کیا جائے، کیا کیا جائے۔ تو بہرحال بات یہ طے ہوئی کہ فدیہ لے کر ان سے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو جن لوگوں کے پاس مال دولت تھا، فدیہ دینے کے لیے رقم تھی، انہوں نے فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے، کفار مکہ میں قیدیوں میں سے۔ تو طے بات یہ ہوئی کہ کوئی بھی آدمی جو اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے وہ ہمارے 10 لوگوں کو علم سکھائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کوئی دین کے عالم میں تھے نہیں، وہ تو کفار مکہ میں سے تھے، کوئی دین کے عالم نہیں تھے، لیکن بہرحال پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے پڑھنا لکھنا۔ تو ان کا فکر یہ طے پایا کہ ہمارے 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اور بس آزاد ہو۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے ابھارا۔ تو ہماری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک علم سے ہمارا رشتہ مضبوط رہا، اس وقت تک ہم دنیا کے لیڈر رہے، اور علم سے ہمارا کٹنا جو ہے وہ اب ساری برائیاں، ساری چیزیں جو ہیں، سارا پچھڑا پن جو ہے وہ ہمارے اندر آ گیا۔ تو اللہ کے دین کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر قدم قدم پر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جاہل نہیں ہو سکتا، بے پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے زیادہ اور کیا چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ابھارنے کے لیے جگہ جگہ مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ علم کے عنوان سے چونکہ بات ہے، آپ حضرات کے سامنے آئے گی، تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھیں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین باپ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے پروگرام کو درس قرآن یا قرآن اور حدیث کے مطابق تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس پر روشنی حافظ طیب صاحب ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج کے اس پروگرام کے اور آئٹا کے صدر حلقہ یعنی اتر پردیش کے ذمہ دار محترم جناب شکیل احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ماسٹر وضاحت صاحب ان کا استقبال پہلے لگا کرتے ہیں۔ ماسٹر وضاحت صاحب۔